الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الى یوم الدین، اما بعد، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر پاسبان ملت، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور اس مدرسے کے روح رواں اور اس مدرسے کی جان، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے الحاج حافظ محمد جمیل صاحب مدظ اللہ العالی، اور موجودہ محتمم و ناظم حضرت مولانا عتیق صاحب مدظ اللہ العالی، اور اس ادارے کی انتظامیہ شورا کے صدر محترم اور معزز مہمان معظم حضرت سماحت الشیخ المقری الدکتور عبداللہ محمد یحییٰ غیلان، اور حضرت مولانا شمیم اختر صاحب مدظ اللہ العالی، اور اسی طریقے پر دارالعلوم زکریا دیوبند کے مایۂ ناز حضرت اقدس محتمم صاحب مدظ اللہ العالی، اور آج کے اس پروگرام کو دلہے کی حیثیت کے مستحق طلباء عزیز اور اس ادارے میں کام کرنے والے مخلصین فعال اساتذہ اعظام اور میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں اور آپ اس اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں کہ جس مولائے کریم نے مجھے اور آپ کو
اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر اپنا قرآن کریم اپنے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور مولائے کریم اس امت کی کامیابی اور نجات کے فیصلے فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ میں خاص طور سے حافظ جمیل احمد صاحب مقدس اللہ العالی کا اور جن اساتذہ عصام نے یہ مبارک حدیث کی کتاب سال بھر درسن ان طلباء عزیز کو پڑھائی ہے، ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اندر ہر طرح کی صلاحیت رکھنے کے باوجود آپ نے اس عاجز کو اس لائق سمجھا کہ اس کتاب کی آخری حدیث کا درس دیا جائے۔ معزز مہمانان اعظام، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ موقع، آج کی یہ ساعتیں، آج کی یہ گھڑیاں اتنی مسعود و مبارک گھڑیاں ہیں کہ جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں میری اور ان میرے بچوں کی، علماء اعظام کی، آپ حضرات کی، پورے اس علاقے کی قسمت کا ستارہ چمکا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں اور آپ اگرچہ مجمع البحرین پر تو نہیں، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ بنو اسرائیل میں کھڑے ہوئے بیان فرما رہے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آیا وَجَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، ایسا بیان آپ دے رہے تھے کہ لوگوں کے دل کانپ گئے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی آدمی علم رکھتا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ حضرت نے کہا لا، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کو یہ لفظ پسند نہ آیا، اللہ نے وحی بھیجی کہ اے میرے موسیٰ، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ جاؤ مجمع البحرین پر جاؤ اور وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس سے علم سیکھ کے آؤ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین پر پہنچے۔ میں اور آپ مجمع البحرین پر تو نہیں پہنچ سکے، لیکن الحمدللہ آج مجمع الخیرین پر، مجمع الفرحتین پر آپ اور میں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہیں دو خیر، وہ کیا ہیں دو فرحتیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رب العزت کا کلام مبارک وحی مطلوع کی تکمیل خیر ہی خیر ہے، اور لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر، فرامین مقدسہ پر مشتمل مشکات المصابیح کی آخری حدیث کا درس، اللہ کی قسم یہ خیر ہی خیر ہے۔ لہذا میں اور آپ اس وقت دو خیروں پر پہنچے ہوئے ہیں، مجمع الخیرین پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرا دل میرا جگر سجدہ شکر میں جھکا ہوا ہے کہ اللہ، ہمارے پاس زبان نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس دل نہیں ہے، اس زبان سے تیرا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اس ماحول میں، ان
حالات میں اللہ تو نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا کہ جس میں ہم ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے، ایک بہت اللہ والوں کے مجمع کے درمیان قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہیں، جس میں ہم حدیث مبارکہ مشکات المصابیح جو حدیث مبارکہ کی بڑی اہم کتاب ہے اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری حدیث پر کلام کرنے سے پہلے مختصراً تعارفاً آپ کے سامنے قرآن کریم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، حدیث مبارکہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن میرے اللہ کا، پروردگار عالم کا، رب العالمین کا وہ کلام ہے جو آپ کی ذات سے نکلا ہے، اور 23 سال کی طویل مدت میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آقائے نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے فرشتے قرآن کو لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کیا اندازہ لگائیں گے آپ اور میں، جب اللہ نے پہلی آیات 5 آیتیں پہلی وحی بھیجی ہے، اللہ نے پہلی وحی کے لیے کون سا مکان متعین کیا، کس جگہ کو اللہ نے متعین کیا؟ عام دنیا سے بہت اونچی جگہ کو متعین کیا، غار حرا میں لاڈلے پیغمبر تشریف فرما ہیں، وہاں جبریل امین اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے پاس پہلی وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے پہلی وحی اتنے اونچے نازل کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میرا قرآن بہت بڑی دولت ہے، میرا قرآن بہت بڑی نعمت ہے، جو ذات اسے لے کر گئی ہے وہ ذات بڑی ہے، جس پر نازل ہوا ہے وہ ذات بڑی ہے، جس جگہ پہ نازل ہوا وہ جگہ بہت اونچی ہے، اور جو قرآن سے جڑیں گے، جو قرآن کو پڑھیں گے، جو قرآن کو پڑھائیں گے، جن مدرسوں میں قرآن پڑھا جائے گا، جن مدرسوں میں قرآن کو پڑھایا جائے گا، جو لوگ قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کریں گے، وہ بھی دنیا کے عام انسانوں سے بہت اونچے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے قرآن کریم احادیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک صفہ نام کی جگہ متعین فرمائی ہے، وہ مسجد کے عام فرش سے اوپر رکھی ہے۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، وہ اس بلند جگہ کو، صفہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ جگہ عام فرش سے اوپر رکھی، اور عام فرش سے اوپر رکھ کر اس بات کو بتایا کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن کی مدد کرنے والے لوگوں کا مقام عند اللہ اونچا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ میرے بھائیوں، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ سچی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور کہیں فرمایا ھدی للناس، اور کہیں فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، فاتبعوہ، اس کا اتباع کر لو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کی تعلیمات سے جڑ جاؤ۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا،
اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، کہیں فرمایا الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، آپ لوگوں کو گڈھوں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں، ناکامیوں سے نکال کر کامیابی کی منزلوں پر لے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو آج ان 40-41 پیارے میرے بچوں نے، امت کا جگر ہے یہ طلبہ، امت کا لب لباب ہے یہ طلبہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، آپ اس ادارے کو کیا دے سکتے ہو؟ آپ ان اساتذہ کو کیا دے سکتے ہو؟ ان اساتذہ نے، اس ادارے نے، کہ جس کے بانی مبانی حافظ عبدالستار صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ انہوں نے جو امت کو دیا، یہ ادارہ دیا، یہ ادارہ امت کو کیا دے رہا ہے؟ یہ حافظ قرآن دے رہا ہے، یہ علماء دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ان مدارس سے ملا، ان اساتذہ کی محنتوں سے ملا۔ حافظ جمیل صاحب اور ان کے بیٹے محترم مولانا عتیق صاحب اور اساتذہ اعظام کی رات دن کی محنتوں سے ان طلبہ کے دلوں میں اللہ نے منتقل فرمایا ہے، ورنہ کوئی دنیا کی قوم، دنیا کا کوئی انسان دعویٰ کر کے تو دکھائے اپنے مذہب کی کتاب، وہ اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے اسٹوڈنٹ کے دلوں میں داخل کر کے تو دکھائے۔ میرے بھائیوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن سبب آپ کے لیے، میرے لیے یہ مدارس ہیں، یہ اللہ کے نبی کے گھر ہیں، ان میں کام کرنے والے یہ اساتذہ اعظام ہیں کہ جنہیں اپنی شایان شان میرا اللہ ہی بدلہ دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بدلہ نہیں دے سکتی۔ میرے بھائیوں، حدیث کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 سے کم و بیش پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، اور بھائیوں، ان پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے معظم امام الرسل محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ بہت بڑے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع میں اللہ نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، نبی آخری ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے نبی آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو پتہ لگا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دین نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، میرے بھائیوں، سارے پیغمبر علاقے کے لیے آئے، محدود علاقوں میں آئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جب اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو کہا تو فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ،
یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، کیونکہ وہ علاقوں میں آئے ہیں، اور جب لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ایک علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ ایک خاندان کے نبی نہیں ہیں، آپ مبعوث ہوئے ہیں مکۃ المکرمہ میں، عربستان میں، لیکن میرے آقا، آپ کے آقا عرب کے نبی نہیں ہیں، ایک خاندان کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے نبی سارے عالم کے لیے نبی بن کے آئے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے عالم کے لیے آپ کو بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے لیے آپ کو بھیجا، اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کو ڈرانے کے لیے میرے آقا آئے ہیں، اور فرما رہے اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا، اور کہا قل یا ایھا الناس، اللہ کے نبی یا قوم نہیں کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے پورے عالم کے لوگوں، اے پوری انسانیت سنو، یا ایھا الناس اعبدوا، اور کہیں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑے ہیں آپ کے نبی، بہت بڑے ہیں ہمارے نبی، آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ بڑے آدمیوں کی باتوں کو جمع کرنے کی توفیق کا مل جانا، بڑے آدمیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کو جمع کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جیسے بھائیوں دوسرے لوگوں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو جمع کیا ہے، امام بخاری نے جمع کیا، امام مسلم نے جمع کیا، امام ابو داؤد نے جمع کیا، اور بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو جمع کیا۔ اسی طریقے پر میرے بھائیوں، یہ جو کتاب آپ کے سامنے پوری کی جا رہی ہے، جس کا نام مشکاۃ المصابیح ہے، اس کتاب کے مصنف محمد بن عبداللہ، جن کا لقب ولی الدین ہے، اور جن کا مشہور نام خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ ہے، جو نسباً عمری کہلاتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی جذبہ عطا فرمایا، انہوں نے قلم اٹھایا، انہوں نے محنت کی، اور انہوں نے اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور یہ اتنی لمبی چوڑی کتاب امت کے سامنے لکھ کر جمع کر کے دے دی۔ میرے بھائیوں، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 5,945 احادیث حضرت نے جمع فرمائیں۔ 5,945 احادیث کا یہ مجموعہ ہے جو آپ کے ان بچوں نے پڑھا ہے، اساتذہ اعظام نے پڑھایا ہے۔ یہ کتاب میرے بھائیوں بڑی اہم حدیث کی کتاب ہے، یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ آج کی یہ ہماری مجلس اس کتاب کی آخری حدیث کے درس کی مجلس ہے، لہذا میرے بھائیوں، آپ عام جلسے میں شرکت کی نیت نہ کریں، عام اجتماعات میں شرکت کی نیت نہ کریں، عام پروگرام میں شرکت کا خیال نہ کریں، بلکہ آپ اپنی نیت کو لوٹائیں۔ آپ ابھی فوراً نیت کو لوٹاؤ اور یہ نیت کرو کہ ہم حدیث مبارکہ کا سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حدیث مبارکہ کا سبق سننے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ یہ نیت کرو گے تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جو فضائل بیان فرمائیں، اس کے آپ بھی مصداق بن جائیں گے، وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها،
کہ اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری حدیث کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سنتا ہے اور سناتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ بھی اس دعا کا مصداق بنیے، اپنی نیت کو درست کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، قلنا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں آقا تیری ذات کے، آپ نے ہمیں کتنی بڑی چیز عطا فرمائے۔ آقا نے فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں الذین یرون الحدیث ویعلمونہ الناس، کہ جو حدیث پڑھتے ہیں اور دوسروں تک حدیث کو پڑھاتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں اور حدیث سکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ یہ نیت کریں کہ حدیث سے متعلق جو بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ آپ اس کو دل میں بٹھائیں اور ان باتوں کو خود بھی عمل کریں اور ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس نیت کے ساتھ میں ہم بہت بڑی فضیلت کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کتاب آپ کے سامنے پوری کی جا رہی ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حقیقتاً یہ کتاب اصل میں تکملہ ہے ایک دوسرے محدث علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ کی دوسری کتاب مصابیح السنہ کا یہ تکملہ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اندر کچھ کمیاں باقی رہ گئی تھی۔ حضرت نے اس کتاب کے اندر 4434 روایات جمع فرمائی تھی، لیکن حضرت نے صرف متن حدیث لکھا، راوی کا نام نہیں لکھا، مخارج نہیں لکھے، اور حدیث کا کیا حکم ہے، حدیث کس درجے کی ہے وہ بھی حضرت نے نہیں لکھا، جس کی وجہ سے بعض لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ تو حضرت علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ جو امام مشکات، حضرت مصنف صاحب مشکات المصابیح کے استاذ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد کے سامنے ایک خیال ظاہر کیا کہ کاش مصابیح السنہ کے اوپر کچھ کام کر دیا جائے اور لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ختم ہو جائے۔ تو حضرت نے محنت کی اور یہ کتاب تیار کی، اور وہ کمیاں ساری حضرت نے 95% مقامات پہ سب کمیوں کو دور کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ مشکات المصابیح کا تعارف ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ ایک زمانے تک یہاں ہندوستان میں مشارق الانوار اور یہ مشکات المصابیح کا ہی درس ہوتا تھا۔ صحائح ستہ تو ہندوستان کے اندر بہت بعد میں آئی ہیں، اسی لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر بعض لوگوں نے ساری کتاب کو اپنے منہ پہ قرآن کریم کی طرح زبانی یاد بھی کیا ہے۔ تذکرہ علماء ہند میں نام ملتا ہے ایک بابا داؤد کا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ساری کتاب کو متناً رویاً ہر اعتبار سے منہ پہ یاد کیا تھا، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا بابا داؤد مشکاتی رحمت اللہ علیہ۔ بابا داؤد مشکاتی رحمت اللہ علیہ کو یہ ساری کتاب ازبر منہ پہ یاد تھی۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ کو آپ کے اساتذہ نے یہ اتنی روایات پہ سکھائی ہیں، پڑھائی ہیں، آپ اس ادارے کو کبھی مت بھولیے، آپ اپنے اساتذہ کو کبھی مت بھولیے، آپ اس ادارے کی انتظامیہ کو، اس کے نظام چلانے والے ان اصحاب خیر حضرات کو
کبھی مت بھولیے، آپ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے کہ آپ کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا کہ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کو یہ 5945 روایتیں یہاں رہتے رہتے آپ کو پڑھنے کو ملی۔ ورنہ اس بات کو دیکھیے کہ حدیث شریف کے اندر کتنی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا کرتے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک حدیث ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں جو کہ ملک شام میں رہتے ہیں۔ ایک روایت نقل کرنے والے صحابی کہاں رہتے ہیں؟ ملک شام میں رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس روایت کو سیکھنے اور سننے کی کوشش کی اور فرمایا مستقل میں نے سواری خریدی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے فوراً ایک اونٹ خریدا، فاشتریت بعیرا وشددت علیہ رحلا فسرت علیہ شہرا، کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پہ کجاوا باندھا اور بڑی قربانیوں کے ساتھ 1 مہینے کا سفر طے کر کے ملک شام پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو میں نے پوچھا کہ یہاں جابر نام کے کوئی عبداللہ ابن انیس نام کے کوئی صحابی رہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں رہتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں مدینے سے آیا اور عبداللہ ابن انیس میرا نام ہے۔ تو گھر بتا دیا، گھر کے دروازے پہ گئے۔ فرماتے ہیں فقرعت الباب، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من القارع، کہ دروازہ رات کو کون کھٹکھٹاتا ہے؟ میں نے کہا انا جابر ابن عبداللہ۔ اندر سے آواز آئی من الجابر، کہ جابر تو بہت ہیں، جابر نام کے صحابہ بہت ہیں، کون سے جابر؟ حضرت نے پوچھا من الجابر، کون سے جابر ہو؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ سوچئے میرے بھائیو، یہ فرمایا انا جابر ابن عبداللہ البجلی جئت من المدینہ الی الشام، میں جابر ابن عبداللہ البجلی ہوں جو کہ مدینہ منورہ سے ملک شام آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے عزیز طلبہ، یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن انیس فوراً کانپ گئے کہ اتنے بڑے صحابی میرے گھر پہ آئے ہیں۔ اپنے مکان کی چھت پہ گئے اور کہنے لگے حضرت تشریف رکھیے۔ کہا کہ میں نے مدینہ منورہ کی جدائی مہمانی کے لیے نہیں برداشت کی ہے۔ وہاں ایک روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور صحیح روایت میں ایک نماز کا ثواب مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ میں نے مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو چھوڑا، مہمانی کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے چھوڑا۔ میرے پیارے بچوں، آپ کیا حق ادا کر سکتے ہیں اس ادارے کا اور اساتذہ کا؟ آپ کو اتنے اچھے طریقے پر رکھ کر یہ 5000 سے زیادہ روایتیں آپ کے استاد محترم نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابی رسول نے روایت سنی، وہ روایت کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت لمبی روایت نقل فرمائی، اس کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا انکم ستحشرون الی اللہ یوم القیامہ عصاۃ عراۃ بہمل ملبہمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی لیس معہ شیء، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، ایک دن آنے والا ہے
ایک دن آئے گا انکم ستحشرون الی اللہ یوم القیامہ، اللہ کے سامنے تمہیں اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، عصاتن عراتن بہمل، کیسے؟ ننگے ہاتھ، ننگے بدن، ننگے پیر، بہمل۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہمل کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لیس معہ شیء، وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ خیر میرے پیارے بچوں، یہ حدیث کی کتاب آپ کو پڑھائی گئی ہے، چند نصیحتیں میری طرف سے آپ یاد رکھنا۔ آئندہ سال آپ بخاری شریف پڑھیں گے، دورے کی کتاب پڑھیں گے، آپ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے سال تمام کتابوں کو، تمام احادیث کو، آپ کو 10 کتابیں اگلے سال پڑھائی جائیں گی، کچھ مکمل ہوں گی، کچھ ناقص ہوں گی۔ میرے عزیز طلبہ، آپ ایک بھی حدیث بے وضو نہ پڑھنا، آپ وضو کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کرو۔ وضو سے جیسا کہ ظاہر پاک ہوتا ہے، حدث اصغر سے آدمی کا ظاہر پاک ہوتا ہے، ایسے ہی آدمی کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، اور جب آپ کا باطن پاک ہوگا، آپ حدیث پڑھیں گے تو اللہ آپ کے دل میں حدیث کا نور اتارے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ آپ پورے سال کسی بھی ایک حدیث کے سبق کو ناگا نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سبق کو ناگا کریں گے، اگر آپ سبق کا نقصان کریں گے تو سلسلہ سند منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ اپنے سبق کو ناگا نہ ہونے دیجیے۔ اور میرے عزیز طلبہ، آپ جب پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، آپ حاضر ذہنی کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ پاکی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اٹھائے گا، آپ کو چمکائے گا، آپ کے علم سے پورے علاقے کو منور کرے گا۔ اور تیسری بات یاد رکھنا کہ آپ عربی میں مہارت حاصل کرنا، جو کتابوں کے اوپر حاشیے چڑھائے ہوئے ہیں انہیں آپ حل کرنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر حاشیہ محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کا ہے، جو بڑا قیمتی حاشیہ ہے۔ ابو داؤد شریف کے حضرت مولانا حیات علی سنبھلی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، بڑا قیمتی حاشیہ ہے۔ ترمذی شریف میں العرض الشذی لگی ہوئی ہے، جو بڑی قیمتی شرح ہے۔ تو بہرحال آپ آئندہ کے لیے اپنا ارادہ عزم مصمم کریں۔ اس سال آپ اس ادارے کا گویا کہ یہ دورہ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس ادارے کی آپ یہ تعلیم آخری تعلیم ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ آئندہ سال دوسرے ادارے میں پڑھیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن زندگی بھر آپ اس کتاب مشکات کے ساتھ اپنے جوڑ کو رکھیے۔ کیوں؟ جو چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی وہ بخاری میں بھی نہیں ملیں گی، وہ آپ کو مسلم میں نہیں ملیں گی، وہ آپ کو ابو داؤد میں نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نے یہ کتاب 13 کتابوں میں سے روایات جمع کر کے لکھی ہے۔ بخاری شریف کی روایات بھی ہیں، مسلم کی روایات آپ کو ملیں گی، صحاح ستہ کی روایتیں ملیں گی، اور اسی طریقے پہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موطا میں سے آپ کو روایات ملیں گی۔ اسی طریقے پر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام میں سے آپ کو روایات ملیں گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کتاب مسند امام احمد ابن حنبل سے آپ کو روایات ملیں گی، اور اسی طریقے پہ سنن دار قطنی ہیں، دارمی ہیں، ابو الحسین رزین کی کتاب ہے، آپ کو اس میں سے روایات ملیں گی۔ آپ اس کو جوڑ رکھیے، آپ اس کو پڑھتے رکھیے، آپ اس کو مطالعے میں رکھیے، اور حدیث کا ورد کرتے رہا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو پاک کر دے گا۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے
امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ابو داؤد شریف میں بڑا عجیب و غریب قصہ لکھا ہے کہ حدیث پڑھنے سے آدمی کی زبان کیا پاک ہوتی ہے۔ حضرت سے سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، صاحب دل گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے مکان مبارک پہ تشریف لے گئے اور جا کے حضرت نے مکان مبارک پہ دستک دی۔ حضرت باہر سے آئے، اندر آ کر دیکھا کہ ہاں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ میرے دروازے پہ ہیں۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی میرے دروازے پہ کیسے آئے؟ آپ تو صاحب دل ہیں، آپ تو مصلح امت ہیں، میں آپ کے یہاں آ جاتا تو میرے بھائیو قربان جائیں کیا کہا کہ دیکھو میری ضرورت تھی، میں آپ کے دروازے پہ آیا، میں آپ کے پاس آیا۔ حضرت نے کہا تشریف رکھیے۔ حضرت نے کہا بیٹھوں گا نہیں جب تک آپ ایک وعدہ نہ کر لیں۔ کیا کہ جو میری شرط ہے بیٹھنے کی آپ وہ پورا کریں گے؟ آپ میری شرط کو پورا کریں گے؟ تو حضرت نے کہا کہ جی ہاں آپ کی شرط کو پورا کروں گا۔ تو وہ بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو کہا کہ میری شرط پورا کرو۔ کیا آپ کی شرط ہے؟ اللہ کے اس ولی نے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ جس زبان مبارک سے احادیث نقل فرماتے ہیں اس زبان مبارک کو آپ باہر نکالیے، میں آپ کی زبان کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کی زبان کو چوما ہے۔ میرے عزیز طلبہ آپ حضرات نے تو کتنی احادیث پڑھی ہیں، خیر بات لمبی ہو رہی ہے۔ میرے عزیز طلبہ اب آپ حدیث کی طرف توجہ کیجئے۔ یہ مشکات شریف کی آخری روایت ہے۔ آخری روایت امام مشکات نے اس کو کیوں بنایا، اس روایت کو سب سے آخر میں کیوں لائے؟ اس لیے لائے کہ اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضرت بحث بن حکیم عن ابی عن جدہ روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کی تفسیر آپ بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس آیت کے یہ فرمایا کہ انتم تتمون 70 امتن۔ کیا فرمایا آپ نے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور اس میں بتایا کہ دیکھو اللہ نے اس قرآن کریم کی آیت میں 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ کیا؟ ایک تو امت کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کی راحت رسانی کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایک تو یہ بشارت ہے اور دوسری چیز ہمارے کندھوں پر رکھی ہے۔ کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ میرے بھائیو امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے نہیں عن المنکر کرنے کی وجہ سے یہ امت خیر امت بنی ہے۔ آپ جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، آپ جہاں پر بھی جائیں گے، آپ جا کے امر بالمعروف کے ساتھ زندگی گزاریں، نہیں عن المنکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ دنیا والوں کو نماز کا حکم کریں، آپ دنیا والوں کو زکوٰۃ کا، روزوں کا، حج کا، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے انہیں بچنے کے لیے آپ تاکید کریں۔ جب یہ کام کرتی رہے گی امت تو یہ امت خیر امت بنی رہے گی، یہ امت خیر امت رہے گی۔ اور میرے معزز سامعین عظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تتمون 70 امہ،
تتمون 70 امہ کہ تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ کیا مطلب 70 کا؟ عام طور پر قرآن و حدیث کی زبان میں 70 کا لفظ تکثیر کے لیے آتا ہے، یعنی اے امت محمدیہ، اے آخری امت کے لوگوں، تم لوگ بہت سی امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ تم سے پہلے بے شمار امتیں آ چکی ہیں، اب آخر میں تم آئے ہو۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، 70 کے معنی متعینہ مراد ہیں، یعنی 70 معنی متعینہ مراد ہیں، عدد معین مراد ہیں۔ تو پھر اس کی تعویل یہ کی گئی کہ اس سے مراد بڑی بڑی 70 امتیں پہلے گزر چکی ہیں، اور اب 71ویں امت دنیا کے اندر تم آئے ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، کیا فرمایا؟ خیرھا واکرمھا علی اللہ، اللہ کے نزدیک تمام امتوں میں خیر سب سے بہتر امت تم ہو، اور تمام امتوں میں اکرم امت تم ہو۔ کیوں سب سے بہتر ہو؟ کیوں سب سے اکرم ہو؟ میرے بھائیو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہیں، وہ بات سنا کر بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، میرے معزز سامعین اعظام، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، اور اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو سمجھایا ہے اس کو بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر پہ کام کرانے کے لیے مزدور کو تلاش کرنے گیا، مزدور ملا، اسے کہا کہ شام تک کام کرنا ہے اور 1 درہم مزدوری ملے گی۔ مزدور آیا، دوپہر تک کام کر کے تھک گیا، جانے لگا۔ مالک نے احسان کیا، کہا آ جاؤ، مزدوری پوری لے کر چلے جاؤ۔ اسے پوری مزدوری دے دی، صبح سے دوپہر تک کام کروا کر۔ پھر ایک دوسرا مزدور تلاش کرنے گیا کہ مجھے تو کام پورا کرانا ہے۔ ایک مزدور سے بات کرتا ہے دوپہر میں اور کہا کہ مجھے شام تک کام کرانا ہے، 1 درہم مزدوری ملے گی۔ ایک آدمی ملا، وہ کام کرنے کے لیے آیا، کام کرتے کرتے وہ آدمی تھک گیا۔ عصر کے وقت میں اس آدمی نے جواب دے دیا، مجھ سے کام نہیں ہوتا اور میں چلا، مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے، میں چلا۔ مالک نے بلایا کہ نہیں، آ جاؤ، پوری مزدوری لے کر چلے جاؤ۔ میرے بھائیو، پھر تیسرے نمبر پر مالک جاتا ہے ایک مزدور کو تلاش کرنے کے لیے اور کہا کہ بھائی مزدور چاہیے، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور مغرب تک مجھے کام کرانا ہے اور اسے میں مزدوری دوں گا۔ میرے بھائیو، اب ایک آدمی آیا، تھوڑی دیر کام کیا، جب کام فارغ کر کے جانے لگا، مالک نے بلایا، کہا بھائی سن اور لو، 1 درہم نہیں تمہیں میں 2 درہم دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ پہلے دونوں مزدور اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے اسے تھوڑے سے ٹائم میں 2 درہم دے دیے اور ہمیں زیادہ کام کرایا۔ صبح سے دوپہر کا 1 ملا، دوپہر سے عصر تک 1 ملا، انہیں عصر سے مغرب تک میں 2 ملے، تو ان کو آپ نے زیادہ دیا۔ تو مالک نے کہا بتاؤ، میں نے آپ کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، میں نے آپ کو بھی تو دیا، میری مرضی میں انہیں کچھ ہی دوں۔ سنو، اب خوشخبری سنو امت مسلمہ کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، علماء، عوام، خوشخبری سنو۔ کیا کہہ کے گیا لاڈلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے پھر سمجھایا کہ سنو، پہلے مزدور کی مثال یہود ہیں اور دوسرے مزدور کی مثال نصارہ ہیں اور تیسرے مزدور کی مثال امت محمدیہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا اور ثواب بہت زیادہ رکھ دیا۔ یہ اکرم امت ہے، یہ خیر امت ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ
اللہ نے لیلۃ القدر دے دی ہے، ایک رات عبادت کر لو، 83 سال کا ثواب مل گیا۔ اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں بھی وہ روایت ذکر کی ہے صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی مسلمان، سنو، کوئی حافظ نہیں، کوئی قاری نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی خانقاہ کا مالک نہیں، لیکن لاڈلے پیغمبر نے مطلقاً فرمایا کہ اگر میری امت مسلمہ کا کوئی ایمان والا آدمی جمعے کے دن صحیح طریقے پر غسل کرتا ہے اور جلدی وہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے تو ایک قدم پہ 1 سال کے ثواب ملتا ہے۔ ایک قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر آپ چل کے 1000 قدم رکھ کے آئے تو سبحان اللہ آپ کو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملا۔ وہ عبادت کیا ذکر فرمائی؟ فرمایا 1 سال تک تہجد پڑھنے کا ثواب۔ 1 قدم جمعے کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، 1 قدم پہ 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب، اور 1 قدم پہ، اسی 1 قدم پہ 1 سال تک نفلی روزہ رکھنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، امام مشکات علیہ الرحمہ نے یہ آخر میں لا کر روایت اشارہ کیا ہے اس امت کے احسن ہونے کی بھی طرف۔ آخر میں کہا ھذا حدیث حسن، کہ یہ امت حسن امت ہے۔ تو اب میں آخر میں آپ حضرات سے آپ کے دل کے شکریہ کے ساتھ ساتھ یہ التماس کر کے اپنی بات کو پورا کروں گا۔ حالات دنیا کے حالات پورے عالم کے دیگر گوں ہیں، لیکن اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے امت مسلمہ، حالات سے ڈرنا نہیں، حالات سے گھبرانا نہیں، حالات کو دیکھ کر اپنے دل میں سے جو توحید کی دولت اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے اسے نکلنے نہیں دینا۔ جیسے مجھے آپ کو قرآن میراث میں ملا، یہ علم حدیث میراث میں ملا، ایسے ہی حالات بھی میراث میں ملے۔ آقا کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو کہ طائف میں آقا کے ساتھ کیا حالات کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو، پورے عالم کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا شیدائی بنائیں، اور اللہ اس حافظ عبدالستار صاحب نور اللہ مرقدہ جو اللہ کے جیتے جاگتے ولی تھے، آج اگر وہ ہمارے درمیان ہوتے اور اتنے بڑے مجمع کو دیکھتے، سبحان اللہ، کیا ان کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ آج ہم ان کو یہاں نہیں دیکھ رہے، ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان کا لگایا ہوا یہ چمن ہے، یہ ہمیشہ اس کے تعاون کرتے رہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ اسے آباد فرمائے، اللہ اسے آباد کرنے والے اصحاب خیر حضرات، اللہ آپ کو سب کو آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے اساتذہ، ان کی تمام نسلوں، ان کے خاندانوں کو اللہ آباد فرمائے، اور یہاں کی جو مجلس شورا ہے اس کے صدر محترم، اس کے نیک لوگ، ان کے اصحاب خیر حضرات کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے خاندانوں کو دین کے ادارے کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تمام آنے والوں کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، جس طریقے سے ابھی تک ہم نے اطمینان اور سکون کا ماحول بنا رکھا ہے، آگے بھی اسی طریقے سے اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں۔ پروگرام بالکل ختم ہونے کو ہے۔ ہمارے مہمان محترم امام حرم آپ کے سامنے اسٹیج